الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم عليكم شهر عظيم مبارك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس وقت ہم رمضان المبارک سے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس مبارک مہینے کی رحمتیں برکتیں اس امت پر شروع ہونے والی. اللہ پاک سے یہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے اور مسلسل مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سمیت پوری امت کو صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ، آداب کے ساتھ یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے. اتنی رحمتیں، مغفرت اور بخشش کے فیصلے اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس مہینے میں نصیب فرمائے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اس مہینے کو ماہ محبت لکھا ہے. اللہ والوں کی بھی عجیب شان ہوتی ہے، ہر چیز سے ایک عبرت کی بات نکالتے ہیں. اب رمضان المبارک کا مہینہ 3 عشروں پہ تقسیم ہے، اور جیسے آپ حضرات سنتے ہیں، سنیں گے، حدیث پاک ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں اللہ مخلوق پر رحمت اتارے، اور جس مہینے میں اللہ اپنی مخلوق کی مغفرت فرمائے، اور جس مہینے میں اللہ پاک اپنی مخلوق کو جہنم سے خلاصی کی نوید سنائے، یہ تینوں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے نہایت درجے کی محبت فرماتے ہیں. جب محبت ہے تو یہ ساری چیزیں جمع ہیں. اللہ کو اپنے آخری پیغمبر کی امت سے محبت ہے، اور اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہر عشرے کو ایک الگ
انعام سے بھرپور کر دیا۔ اس لیے ہمارے حضرت شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وعظ ہے، ان کا ایک رسالہ ہے۔ حضرت کے جتنے وعظ ہے، بیانات ہیں، مجالس ہے، وہ مختلف رسالوں کی شکل میں جمع ہوئے۔ تو اس میں حضرت نے جو رمضان المبارک پہ وعظ فرمایا، اس کا نام ہی یہ رکھا کہ رمضان ماہ محبت، کہ یہ مہینہ یہ محبت والا مہینہ ہے۔ تو یہ ہم سب کی بڑی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اس عارضی اور مختصر زندگی میں اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بہار کے موسم کے قریب کر دیا ہے۔ اس لیے سب سے جو پہلا عمل ہے جو اس وقت ہم سب کو لازمی درجے میں کرنا چاہیے اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے، وہ دعاؤں کا نہایت درجے میں اہتمام ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے غور کیا کہ رمضان کے آنے سے پہلے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مہینے پہلے دعا سکھائی، اور جب رمضان قریب آیا پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو دعا سکھائی۔ 2 الگ الگ دعائیں ہیں۔ رجب کا چاند نظر آنے کے بعد کی دعا جو بار بار آپ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہوتے اور رجب کا چاند دیکھ کر آپ دعا شروع کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ دیکھیں 2 مہینے پہلے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ ہمارا وہاں تک پہنچنا بھی آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکے گا، آپ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ اور جب رمضان بالکل قریب آ جاتا، معجم طبرانی میں روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگتے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی متقبلا۔ یہ اب مسنون دعا یہ ہے دوستو، اس لیے کہ اب رمضان بالکل قریب آ گیا۔ تو اب جو آپ علیہ السلام نے امت کو دعا سکھائی وہ یہ ہے جو ہمیں یاد کرنی ہے، اور اس کو رمضان کے شروع تک پڑھنا ہے۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی متقبلا۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے رمضان کے مہینے کے لیے سلامت رکھیے۔ دعائیں بھی اتنی عظیم ہیں کہ ایسا نہ ہو رمضان آئے لیکن انسان بیمار ہو، انسان کو کوئی شدید سفر پیش آئے، عذر پیش آئے، تکلیف پیش آئے، آفت وبائیں پیش آئے۔ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے مہینے کے لیے سلامت رکھیے۔ وسلم رمضان لی، اور اے اللہ رمضان کے مہینے کو میرے حق میں سلامتی والا بنا دیجیے، میں اس کے لیے سلامتی والا، وہ میرے لیے سلامتی والا۔ اور پھر فرمائے وسلمہ منی متقبلا، اور اے اللہ اس مہینے کو میری طرف سے پوری سلامتی کے ساتھ قبول بھی فرما لیجیے۔ اب اتنی عظیم اور بڑی دعائیں ہیں، لیکن آج ہم مجموعی طور پر دعاؤں کی اہمیت سے، ان کی برکتوں سے، اس کی طاقت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں دوستو۔ یہ ہماری ایک اجتماعی کمزوری امت کی ہے کہ ہم مسنون دعاؤں کی اہمیت سے دور ہو گئے، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی، توجہ بھی نہیں ہوتی، احساس بھی نہیں ہوتا
کہ بھئی یہ بھی ایک کام ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس ماہ محبت کا قرب اور اس کا قریب آنا، اس کا سب سے پہلا تقاضا اور اس موقع پر ہماری اجتماعی طور پہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مسنون دعا کا اہتمام شروع کر دیں، اس کو اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ کسی کو اگر پوری یہ دعا یاد ہو جائے عربی کی تو بہت اچھا ہے، مختصر سی دعا ہے، اور اگر بالفرض یاد نہ ہو یا ذہن میں بیٹھ نہیں رہی ہو تو پھر کم از کم جو اس کی دعا کا جو ترجمہ ہے اس کا استحضار ذہن میں رکھ کر اس کو اپنی زبان میں اللہ سے مانگتے رہے۔ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اے اللہ رمضان کو میرے حق میں سلامتی والا بنا، اور اے اللہ اس مہینے کو میری طرف سے سلامتی کے ساتھ قبول فرمائے۔ تو ایک تو دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام ہو۔ دوسری بات میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ اس سے 1 یا 2 دن قبل صحابہ کو جمع فرما کے ان سے خطبہ ارشاد فرماتے۔ وہ خطبہ خاص رمضان المبارک سے متعلق ہوتا، خاص خطبہ 1 دن پہلے، کبھی 29 شعبان، کبھی 30 شعبان کو، لیکن خطبہ پہلے دیتے، شروع ہونے کے بعد نہیں۔ اس میں دیکھیں یہ اشارہ دیا کہ انسان کو آنے سے پہلے اس مہینے کی ترتیب سے، اس کے اعمال سے، اس کی تیاری سے واقفیت پہلے پیدا کرنی ہو۔ اب مہینہ شروع ہو جائے اور انسان پھر سمجھے، سوچے کہ کرنا کیا ہے، اس لیے پہلے آپ علیہ السلام نے سمجھایا۔ اس لیے حدیث کی تمام کتابوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خطبہ مبارک موجود ہے جو آپ رمضان کی آمد پر صحابہ سے ارشاد فرماتے۔ یا ایھا الناس قد اظلکم علیکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تم پر بہت جلد ایک بہت بڑا اور ایک بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ عظیم بھی فرماتے، مبارکن بھی فرماتے کہ اس مہینے کی شان بھی بڑی ہے، اس کی برکتیں بھی بہت بڑی۔ پھر آپ فرماتے اس مہینے میں ایک رات ہے خیر من 1000 شہر، جو رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہمیں آنے سے پہلے ہی اپنے دل دماغ میں اس کا استحضار رکھنا پڑے گا کہ ایک بہت بڑی نعمت قریب آ چکی ہے، اور ہمیں ابھی اس کی تیاری کی ترتیب دیکھنی ہے۔ میں نے کتنی تیاری کی ہے، رمضان المبارک کے لیے کس قدر تیاری میں کر چکا ہوں، کیا کیا رہ گئی ہے، اور مجھے یہ مہینہ گزارنا کیسے ہے۔ اگر خدا نخواستہ ضائع ہو گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں کہ اس کے دن، اس کی راتیں کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ ساری باتیں آج ذہن میں رکھ کر جانا ہے کہ ماہ مبارک ہے، ماہ محبت ہے، ماہ سعادت ہے۔ ہم اس کو کس ترتیب پہ گزار لیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام آ جائے، مغفرت والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ تو آج اس کی فکر کرنی ہے۔ اعمال کا صحیح ترتیب پہ اہتمام۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کو پوری دنیا میں جس مسئلے کا سامنا ہے، یا یہ کہے کہ جس جنگ کے مرحلے سے پوری امت اجتماعی طور پہ گزر رہی ہے،
وہ کیا ہے کہ ہم اپنے دین کی صحیح شکل پر عمل کرنے میں محفوظ ہو جائیں. یہ اصل بات ہے. آپ حضرات اس چیز کو ہلکا مت لیں، اس لیے کہ جو دجالی فتنوں کا آغاز ہوا ہے اس کا پہلا قدم یہاں سے اٹھایا گیا کہ مسلمان اپنے جن اعمال کو اتنی مضبوطی سے دل سے لگا کر بیٹھیں وہ تو ان سے چھیننا مشکل ہے، ایک دم چھیننا. کیا کریں؟ اس کی صحیح ترتیب ان سے لے لی جائے. وہ ترتیب جو ایک سنت ترتیب ہمارے پاس ہے، جو مسنون طریقہ امت کے پاس تھا، اس سے اس کو بالکل دور کر دیا جائے. لہذا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ ساری چیزیں آپ اگر تھوڑی سی توجہ کریں، اس 1-1.5 سال میں جو دنیا کا ماحول بنایا گیا اس میں سب سے بنیادی ہدف، چاہے ظاہراً نہیں ہے لیکن حقیقتاً ہے، وہ ہمارے دین کے ان فرائض کی صحیح شکل ہم سے چھیننا ہے. اس نعمت کی قدر کریں دوست. جس سرزمین پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ نعمت عظیمہ الحمدللہ ابھی بھی اپنی شکل میں محفوظ ہے. تقریباً دنیا کے اسلامی ممالک سے اس کی یہ شکل لی جا چکی. اس لیے اب درجتاً یہ دجالی فتنہ آگے بڑھ رہا ہے. صفوں کے اندر اتصال یہ اس امت کی خصوصیت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی نماز کی صف کو اللہ نے فرشتوں کی صف کا درجہ دیا، اور کسی امت کو یہ خصوصیت نہیں ملی ہے دوستو. صفوں کا جو اتصال ہے، مل کر جو ہر جمعے آپ نماز پڑھتے ہیں تو خطیب کہتے ہیں بھائی ساتھی مل کے کھڑے ہوں، خلا مت رکھیں، جڑ کے کھڑے رہیں، خالی جگہ کو پہلے پر کر لیں. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. کسی امت کو یہ نعمت نہیں دی گئی اتصال صفوف کی. یہ اس امت کے پاس ہے. کیا ہو رہا ہے آپ حضرات کے سامنے؟ تراویح جیسی عبادت اس امت کو دی گئی ہے. ایک تراویح کی عبادت میں بیک وقت 3 سنتیں جمع ہیں دوستو. ہم تو اس کو ایک عمل سمجھتے ہیں نا. ایک بہت بڑا طبقہ تراویح پڑھتا ہی نہیں. بھئی کون 20 رکعت پڑھے گا؟ یا پڑھنی ہے تو اب مزاج بنتا چلا جا رہا ہے نعوذ باللہ جان چھڑانے کا، شارٹ کٹ راستے کا. کہیں ایسا پڑھ لے جہاں حافظ صاحب اتنے تیز ہو، اتنی ریل گاڑی ان کی تیز ہو کہ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، اور بس ہم فارغ ہو کے چھٹی بھائی. پھر جو دیر سے آئے تو اس سے کہا کہ بھائی ہم تو ماشاءاللہ 40 منٹ میں آ جاتے. اندازہ لگائیں ہماری ذہنیت کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. اس امت کی خصوصی عبادت تراویح، اور میں نے عرض کیا اس ایک تراویح میں علماء نے لکھا 3 سنتیں بیک وقت جمع ہیں. 3 سنتیں. ایک سنت تو یہ ہے کہ جب مسلمان رمضان میں تراویح پڑھے گا تو عشاء کے فرائض اور سنتوں کے بعد پڑھے گا. اور کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 20 رکعت. فرض سے پہلے نہیں پڑھ سکتا. اگر کسی نے تراویح کی فرض سے پہلے تراویح پڑھ لی اس کو دوبارہ دہرانی پڑے گی. بات فرائض کے بعد ہے. 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ مستقل سنت مؤکدہ ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا.
دوسری سنت کیا ہے کہ 20 رکعت تراویح کو باجماعت پڑھا جائے. یہ مستقل سنت مؤکدہ ہے، الگ ہے. ہم تو سمجھتے میں نے 20 رکعت تراویح پڑھ لی، آگے چلا گیا. آپ نے 2 سنتیں زندہ کر لی ہے دوست. اور پھر تراویح میں ایک مرتبہ پورے قرآن کریم کو ابتدا سے آخر تک الف لام میم سے والناس تک سننا، یہ مستقل سنت مؤکدہ ہے. یہ کون سی سنت ہو گئی؟ تیسری. اب انسان خود دیکھے، اب اگر کسی نے 20 نہیں پڑھی، 10 پڑھ لی، 8 پڑھ لی، 12 پڑھ لی، ویسے تو ہم نہ کرنے کے نہ دھرنے کے، ویسے ہمارا کوئی واسطہ دین سے نہیں ہوتا، لیکن جب یہ دن قریب آتے ہمیں تو اندازہ ہے ان چیزوں کا نا. تو بعض ایسے سادہ مزاج بزرگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں نے بیان کیا، کہا 8 رکعت تراویح ہے. ویسے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اب تراویح کی 20 رکعتیں جب متوجہ ہو گئی تو اس میں اپنے لیے کوئی سہارا اور راستہ ڈھونڈ رہے. 20 رکعت تراویح جس نے پوری نہیں پڑھی، یہ ایک سنت کا تارک بنے گا. جس نے پڑھی لیکن باجماعت نہیں پڑھی، اکیلے پڑھ لی، تراویح کی سنت تو ہو گئی لیکن جماعت کی سنت سے محروم ہو گیا. جس نے 20 پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی لیکن پورا ختم نہیں سنا، درمیان میں دائیں بائیں ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، 2 سنتیں پوری ہو گئی، تیسری سنت چھوٹ گئی. سمجھ میں آ رہی؟ یہ ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہم ان اہم مسائل سے بالکل غافل زندگی گزارتے ہیں. کبھی یہاں پڑھ لی، کبھی وہاں پڑھ لی، کبھی 4 رکعت کے بعد تھک گئے گھر چلے گئے، کبھی اوپر پڑھ لی، کبھی وہاں چلے گئے، ایک دن دعوت میں چھٹی کر لی. یہ کوئی اختیاری چیز تھوڑی یا کھیل تھوڑی ہے دوستو. تراویح جیسا بڑا عمل جس میں اللہ کا پورا کلام آپ سنتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتا ہے، قسمت والے لوگوں کے حصے میں آتا ہے. اس لیے علماء فرماتے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہر ساتھی اپنی ترتیب پہلے طے کر لیں، مجھے کہاں پڑھنے. یہ آپ نے پہلی تراویح سے پہلے طے کرنا ہے تسلی کے ساتھ. جہاں طے کر لے پھر آخر تک وہیں جڑے رہے. اس بیچ میں پھر کچھ بھی ہو، افطار پارٹیاں ہو یا مہمان ہو یا کچھ بھی ہو، تراویح آپ نے وہاں پوری کرنی. ہم وہاں ختم ہو جائے، والناس ہو جائے، دعا ہو جائے، ایک جگہ آپ کا ختم قرآن پورا ہو جائے تو یہ سنت آپ کے ذمے سے ساقط ہو گئی. اب آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کسی دوسری مسجد یا دوسری جگہ ساتھیوں کے ساتھ یا کوئی علم تر کیف والی تراویح پڑھا رہا ہے باجماعت، وہاں جا کے پڑھ لیں، اس میں آپ آزاد ہو جائیں گے. لیکن ایک دفعہ اس کو ختم کرنا یہ مستقل سنت مؤکدہ ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اس میں جان نہیں چھوڑانی. باقی 11 مہینے تو جو ہوا سو ہوا، اس میں ہمارا قرآن کریم کے سننے سنانے سے کتنا تعلق تھا وہ تو ہم سب کے علم میں ہے. ہر آدمی اپنے دل کی کیفیت اور حالت کو جانتا ہے. اب یہ 1 مہینہ ہمارے نصیب میں آ رہا ہے اور اس میں بھی ابھی سے میں اس فکر میں ہوں کہ بھئی کہیں شارٹ راستہ ملے اور ایسے حافظ صاحب ملے کہ جو بالکل بلٹ پروف ٹرین کی طرح چلتے ہوں. یہ قرآن کی نہایت درجے کی ناقدری ہے، نہایت درجے کی. 1.25 گھنٹے کی تراویح سے آج امت بھاگ رہی ہے. انہی ناقدریوں کا نتیجہ آج پوری امت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری تھی نا. امت آج تک ان چیزوں سے غافل چلی ہوئی آ رہی تھی. کسی کے واہمِ خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگیوں میں ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہمیں کہا جائے گا جی نہیں مسجد سے جائیں.
کبھی سوچا تھا مسلمان نے وہ دن بھی دیکھنا پڑے؟ نہیں جی، اپنے اپنے مقام پہ، مسجد میں نہیں۔ آج تک کسی نے سوچا تھا کہ ہمیں کہا جائے گا کہ نہیں وضو یہاں نہیں کرنا، وہاں کر کے آئے، مسجد کے وضو خانے بند کر دیے جائیں؟ آج تک کسی نے سوچا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بیت اللہ شریف کے طواف کو ترس جائیں گے؟ ڈر لگتا ہے دوستو، ڈر لگتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ وہ وقت نہ آئے کہ ہم آنے والے اپنی اس نسل کو کبھی یہ بتائے کہ ایک وقت تھا کہ حرمین بھی لوگ جاتے تھے۔ تو اللہ کے احکامات کی ناقدری کے یہ وبال آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، عرض اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں ان نعمتوں کی قدر کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہمارے حصے میں، ہمارے نصیب میں، ہماری قسمت میں آنے والی ہے۔ ہم اس کی حفاظت کی فکر کر لیں، ہم اس کی حفاظت کے اسباب اختیار کر لیں، ابھی سے اپنی زندگی کی ترتیب بنا لیں، اپنی تلاوت کی، اپنے معمولات کی، اپنے اعتکاف کی، اپنی تراویح کی، اپنے زکوٰۃ کی، اپنے انفاق کی، اپنی تسبیحات کی، ہر چیز کی ترتیب بن جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے اس فرمایا شہر الصبر والمواسات، یہ صبر کا بھی مہینہ ہے، غمخواری کا بھی مہینہ ہے۔ یہ بات بھی سیکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے اعمال تو کر رہا ہوں، لیکن جو مزاجاً غصہ میرے اندر تھا وہ میرے پاس اب بھی ہے۔ تو اس مہینے کا جو بڑا مقصد تھا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، لیکن غصے سے بھرا ہوا ہوں۔ شام کو آفس سے آ رہے ہیں، ٹریفک میں پھنس گئے، غصہ آ گیا، کسی کو گالی دے دی۔ اصل امتحان تو یہ ہے نا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب ہمیں اپنے کمزور طبقے کا خیال بھی رکھنا ہے۔ جو ہمارے ملازم ہیں، خدمت کرنے والے ساتھی ہیں، جنہیں اللہ نے آپ کی ماتحتی میں دیا ہے، ان کے ساتھ بھی رعایت رکھنا یہ رمضان کا ایک تقاضا ہے۔ رمضان کا ایک تقاضا ہے۔ آپ کہیں نہیں جی آپ نے تو 5 بجے تک بیٹھنا ہے، میرے لیے رمضان اور پورا سال برابر ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ اس کے ساتھ بھی نرمی فرمائیں گے، ہر ایک کو راحت دیں گے، آسانی کے اسباب بنائیں گے۔ اور جس طرح ہم اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں رمضان میں، تو صرف زکوٰۃ پہ اکتفا نہ ہو۔ زکوٰۃ تو مستقل فرض ہے جو سالانہ صاحب استطاعت نے اپنے مال میں سے دینی ہوتی ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت، آپ کا انفاق ایسا بڑھ جاتا کالریح المرسلہ، جیسے تیز ہوا چلتی، تیز ہوا کی طرح آپ انفاق فرماتے، سخاوت فرماتے، خرچ فرماتے۔ اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی۔ جن ساتھیوں کو اللہ پاک نے، جن مسلمانوں کو اللہ پاک نے مال کی نعمت دی ہے، وسعت دی ہے، ہر ساتھی اپنی حیثیت کے بقدر رمضان کے ہر دن میں صدقہ نافلہ کی عادت ڈالیں، روز نفلی صدقہ کریں، کمزوروں کو تلاش کریں، کمزور طبقے کو ڈھونڈیں، ان کی تلاش کر کے ان کے لیے رمضان کی آسانیاں پیدا کریں۔ کسی کو راشن کی لائن میں نہ لگائیں کہ جی میں راشن بانٹ رہا ہوں لہٰذا آؤ لائن میں لگ جاؤ۔ اچھے ساتھی جو ہوتے ہیں، خوش نصیب، ہم نے ایسے بھی دیکھے، وہ گھروں کے دروازوں پہ جا کے دے کے آتے، گھر کے دروازے پہ دے کے آتے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے اس مہینے میں آسانی کی، ان کی عزت کو وہاں تک رکھا، کسی کے سامنے نیلام نہیں کیا،
اب دیکھیں اللہ آپ پہ کتنا ستاری کا معاملہ فرمائیں. اس سارے خیر کے جتنے اعمال ہیں، جتنے مسنون طریقے ہیں، جتنے رمضان کے حفاظت کے اسباب ہیں دوستو، ہر ساتھی اس کا استحضار کر کے اس مجلس سے اٹھے کہ بھئی یہ عظیم نعمت ہمارے قریب آ گئی ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ پتہ نہیں میری زندگی کا کون سا رمضان ہے، آئندہ ہوگا نہیں ہوگا، آخری ہو پھر کب ہو، تو اس کو ایسا گزاریں کہ جب ہم فارغ ہوں تو اللہ پاک ہماری مغفرت بخشش کے فیصلے فرما چکے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ آنے والا مبارک مہینہ عافیت، صحت، سلامتی، تندرستی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دے. ایک ایک روزے کی، ایک ایک دن کی، ایک ایک رات کی، ایک ایک گھڑی کی بھرپور حفاظت کی، اور یا اللہ اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی تکلیف سے، آزمائش سے، وبا سے، سختی سے یا اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. ترتیب کے ساتھ مسجد آنے کی، نماز پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اعتکاف کا عمل پورا کرنے کی یا اللہ توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. مہلک وبا سے یا اللہ ہمارے اس ملک کو، تمام بلاد اسلامیہ کو، حرمین الشریفین کو یا اللہ کامل درجے میں محفوظ فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، ہماری مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہے، اس آنے والے مہینے کی برکت سے اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. سب کو سلامتی کے ساتھ مکمل روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.